إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم میرے مسلمان غیور بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اسی کا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر جمعے کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ کہ جس دن کے بارے میں آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الایام الجمعہ، کہ تمام دنوں کا سردار وہ جمعہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت میں 2 عیدوں کے علاوہ، عیدین کے علاوہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یا عید الاضحیٰ، ان دونوں عیدوں کے علاوہ اگر کوئی عید کا دن ہوتا تو میری امت میں وہ جمعے کا دن ہوتا۔ اس دن کے بارے میں بہت زیادہ فضائل کثرت سے احادیث میں منقول ہیں،
جو ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور یاد بھی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جمعے کے دن کی ایک گھڑی ایسی ہے، ایک ساعت ایسی اس جمعے کے دن میں چھپی ہوئی ہے کہ اس لمحے جو بھی دعا کی جائے اللہ رب العزت اسے فوراً قبول فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مختلف مقامات پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام اور تلقین فرمائی ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ فرشتے وہ درود میری امت کے ہر فرد سے لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں اور ہر بندے کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلان نے آپ کو سلام بھیجا ہے، فلاں ابن فلان نے آپ کو درود بھیجا ہے۔ چنانچہ ہمارے علماء کرام کے ہاں یہ معمول ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں جمعے کے دن عبادت اور معاملات اور معمولات میں بڑا توازن رہتا ہے کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ رب لم یزل نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں جمعے کا دن اور جمعے کی یہ سعادت کہ مسجد میں بیٹھ کر نماز جمعہ کا انتظار کرتے ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کی بات سننے میں اللہ نے اس کی توفیق عطا فرما دی۔ آج آپ حضرات کے سامنے، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی جس کا ترجمہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، یہ اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جس سے 7 بالیں اگے یا جو 7 بالیں اگائے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس کے بعد ہر بال میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی بڑا اجر دیں گے جسے چاہیں گے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت رکھنے والے ہیں، کشائش والے ہیں، اور اللہ جاننے والے ہیں۔ اللہ کے راستے میں سورہ بقرہ میں جہاں یہ آیت قرآن کریم میں ہے، اس سے پہلے اس بات قیامت اور وجود باری تعالی سے متعلق آیتوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، دا کریکٹر آف ورلڈ، کائنات کو بنانے والا، کہ کوئی تو ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، اس کے نظام کو چلایا، اس کے ثبوت سے متعلق قرآن کریم میں کچھ دلائل ہیں ان آیات سے پہلے، اور اس کے بعد قیامت سے متعلق کچھ آیتیں ہیں کہ مردہ انسان زندہ کیا جاتا ہے، پھر جب مردہ ہوتا ہے پھر اس مردے کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کیا جاتا ہے، اس سے متعلق کچھ دلائل ہیں۔ اب اس کے بعد اس آخرت میں بھیجنے سے متعلق کہ آخرت کیسی اچھی ہو،
کس طرح اس آخرت میں نیکیاں بھیجی جائیں، کس طرح اس آخرت کے مراحل کو اچھے انداز میں پیش کیا جائے اور آخرت میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کیسے کی جائے، اس سے متعلق یہ آیت ہے۔ اور اس میں سب سے مقدم وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کو رکھا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایمان لانے کے بعد یہ بہت بڑھیا کام ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ نمازی جو نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک اجر دیا جاتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھا تو اسے 27 گنا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ گویا ایک بندہ ایک زمین میں ایک دانہ اگائے، اس دانے سے 7 بالیں اگے اور ان 7 بالوں میں سے ہر بال میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک کا بدلہ 700 سے آئے۔ تو اگر دنیا میں بندہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس 1 روپے کے بدلے میں اگر وہ اخلاص اور شرائط کے ساتھ وہ انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہے تو قیامت کے دن 700 گنا اس کو اجر ملے گا۔ 1 گنا آپ دیں 700 گنا اجر۔ اور اس پر بھی بس نہیں فرمایا بلکہ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہیں گے جن کے لیے ان کے لیے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، ان کا انتقال ہوا تو جب نامہ اعمال ان کے سامنے قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو اس نے اتنی نیکیاں کی نہیں ہوں گی، لیکن دیکھے گا کہ ایک پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہیں۔ وہ حیران ہو کر پوچھے گا یا اللہ یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو جواب میں بتایا جائے گا کہ تو کم تنگ دست تھا، تو فقیر تھا، تیرے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک دفعہ کسی پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر تو نے یہ ارادہ کیا کہ کاش، ہائے کاش میرے پاس اس پہاڑ کے برابر مال آ جائے اور وہ سارا کا سارا مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں۔ تیرے پاس تو تھا نہیں، لیکن تو نے جس اخلاص اور محبت سے تو نے وہ تمنا کی، اللہ رب العزت نے اس تمنا کے بدلے میں، اس اخلاص کے بدلے میں اور اس سچائی کے بدلے میں اللہ رب العزت نے تیرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی ہیں، گویا تو نے اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی چیز کی اللہ کے ہاں مقبولیت کے لیے 2 شرائط ہیں۔ کوئی کام کرتے ہیں، بنیادی طور پہ 2 شرائط اس میں لازمی طور پر پائی جائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ صحت صحیح طریقے سے ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ادائیگی صحیح طریقے سے ہو۔ جیسے ہم کسی زمین میں دانہ اگاتے ہیں تو اس زمین کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زمین پتریلی نہ ہو، اس زمین میں بنجر پن نہ ہو، یہ زمین جیسے بنجر زمین جسے کہتے ہیں پانی نکلتا رہتا ہے، اس میں بندہ کوئی چیز اگا نہیں سکتا۔ تو ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی زمین نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم دانہ ڈالیں لیکن وہ دانہ اگے نہیں۔ پھر اگر ہم نے ایسی زمین میں وہ دانہ ڈال دیا تو وہ دانہ بیکار ہو جائے گا۔ بالکل بعینہ ہی اسی طرح انہی آیات کے بعد اللہ رب العزت نے صدقات اور نفقات اور انفاق سے متعلق فرما دیا کہ خرچ کرنے سے متعلق انسان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو کہ جو اپنے مال کو خرچ تو کرتے ہیں، مال تو دوسروں کو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ان کی نیت ریاکاری ہوتی ہے۔ وہ یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں کتنا بڑا سخی ہوں، اور دوسری نیت کیا ہوتی ہے، دوسرا کام کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی
یہ جو انفاق فی سبیل اللہ والے فضائل ہیں ان سے اللہ رب العزت ان کو محروم کرتے ہیں۔ دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ جنہیں وہ دیتے ہیں ان کے اوپر احسان جتاتے ہیں۔ آپ تو وہ آدمی ہو جسے میں نے اتنا پیسہ دیا تھا، آپ تو وہ آدمی ہو جسے میں نے اتنا علم سکھایا، آپ تو وہ آدمی ہو جسے میں نے اتنی دین کی باتیں بتائیں۔ تو اس واسطے علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی بھی کام کے لیے یہ جو آیت ہے مال سے متعلق ہے، لیکن اس میں زندگی سے متعلق تمام تر شعبے آ جاتے ہیں۔ ایک بندہ مسجد اور مدرسے میں بیٹھ کر دین کی تعلیم دے رہا ہے، وہ بھی ان فضائل کا حقدار ہے۔ ایک بندہ دکان میں بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے اور ایمانداری کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے بے ایمانی سے بچ رہا ہے اور لوگوں کو نفع دے رہا ہے، وہ بھی ان فضائل کا حقدار ہے۔ ایک بندہ کسی جگہ نوکری اور ملازمت کر رہا ہے اور دوران ملازمت حرام خوری اور ان کے ناجائز فوائد سے بچتے ہوئے اپنے اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے کام کر رہا ہے، وہ بھی ان فضائل کا حقدار ہے۔ کہ ہم ان تمام آیت میں، اس تمام آیت کے فضائل میں تمام تر شعبہ زندگی سے متعلق افراد جو ہیں سب ان فضائل سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس آیت پر غور کیا جائے اور ان کے فضائل پر غور کر کے اپنی زندگی کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کی جائے اور ان جو کام ان اعمال میں فضائل سے رکاوٹ بنتے ہیں ان رکاوٹوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ ایک یہ کہ دوسرے کو احسان نہ جتائیں اور دوسرا یہ کہ ریاکاری نہ ہو، نماز پڑھیں ریاکاری نہ ہو، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں کسی کو کوئی چیز دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا کا سارا مال آپ جتنا آپ کے پاس ہے خرچ کر لیں یا جو چیز آپ کے پاس ہے وہ دے دیں، بلکہ حسب استطاعت، حسب توفیق اس میں اخلاص ہو۔ 1 روپیہ دیں اس میں اخلاص ہو، اللہ رب العزت اس کو اتنا بڑھائیں گے کہ اللہ رب العزت کروڑوں کے برابر اس کو پہنچائیں گے۔ لیکن اگر اخلاص نہ ہو، کروڑ روپے خرچ کریں 1 روپے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن کہتے ہیں نا، ایک سخی کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے میں نے تجھے مال دیا، وافر مقدار میں تیرے پاس مال تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے مال آپ کی رضا کی خاطر آپ کے بندوں میں خرچ کی اور بڑا سخی بنا اور بہت سخاوت کرتا رہا، اتنی میں آپ نے مجھے موت دی۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے سخاوت میرے لیے نہیں بلکہ تو نے سخاوت اس لیے کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے پکارے کہ تو بڑا سخی ہے۔ چلو لوگوں نے تجھے دنیا میں سخی پکارا، اس کا اجر تجھے وہیں مل گیا، کہا جائے گا اسے اوندھے منہ بالوں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ جو من احسان جتانا ہے اور ریاکاری ہے کسی بھی کام کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوے سے تیاری سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے، بھائی جس کے گھر میں جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں جمع کر دو، غزوے کے لیے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، سارے صحابی آ کے اکٹھے ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا جو گھر میں بچا تھا آدھا حصہ لے کر آیا کہ آدھا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں اور آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا کہ وہ بھی آدھا یا کم لائیں گے اور میں زیادہ لے جا رہا ہوں اپنے حساب سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جی عمر کیا لائے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں اپنے مال کا 3 حصہ کر کے 2 حصے لے آیا ہوں، 1 حصہ گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عثمان سے پوچھا جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ دیگر صحابی سے پوچھا جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوتے ہیں، آج تو میں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مال لے آیا ہوں۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، ابوبکر میرے صدیق کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں آپ کا اور اللہ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں جو کچھ تھا اٹھا کے لے کے آیا ہوں۔ تو اس قدر دین سے محبت،
اس قدر انفاق فی سبیل اللہ کی کثرت، یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ تو ویسے فرض ہے، صدقے کے اتنے فضائل ہیں۔ اب صدقے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو تنگ دستی میں ڈال کر خرچ کر دیں۔ صدقہ کسی مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل لینا، کسی کے ساتھ مسکرا کر مل لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو کوئی چیز دے دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی پلا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے استطاعت کے مطابق کسی کو، آج کے دور میں اپنے بچوں کو یہی کہتا ہوں، ایک ٹافی لے کر اپنے دوسرے دوست کو دے دو، محبت میں یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ کے راستے میں کروڑوں روپے خرچ کر کے مسجدیں تعمیر کرنا، مدرسے تعمیر کرنا، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا اور ان جیسے دیگر فلاحی کاموں میں خرچ کرنا، ہسپتالوں میں لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ سارے انفاق فی سبیل اللہ کی صورتیں ہیں۔ ہر بندہ اپنے حساب سے اخلاص کے ساتھ اور دوسروں کو احسان جتانے سے بچتے ہوئے جو کچھ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دگنا، 100 گنا نہیں، 700 گنا نہیں، اس سے بھی اوپر عطا فرماتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اسی طرح علم ہے تو آپ علم جتنا آگے پھیلائیں گے، دین کی کوئی ایک بات آ گئی، اس بات کو آپ نے آگے پھیلا دی، یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی اللہ کے سامنے بہت بڑے اجر کا مستحق ہے۔ کوئی بھی کام ہو، گھر والوں کے ساتھ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ گھر والوں کو سنبھالوں، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا بنوایا، اپنے گھر والوں کے لیے روزانہ کے مقابلے میں بہتر سے بہتر چیز تیار کر کے دلوائی، یہ بھی صدقہ ہے اور اس پر بھی اجر ہے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی ہیں یا دودھ پی رہی ہیں پیالی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے لیے بچا کے رکھنا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے ہیں اور عائشہ سے کہتے ہیں کہ میرے لیے بچا کے رکھا۔ فرماتی ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، جی بچا کے رکھا ہے۔ کہا کہ عائشہ ذرا بتانا کہ اس پیالی کی کس جگہ سے تم نے اپنے ہونٹ لگائے تھے تاکہ میں اس جگہ سے ہونٹ لگا کر دودھ نوش کر لوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ سے عائشہ نے ہونٹ لگائے تھے اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، اور فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ بہترین لقمہ جو آپ اپنی زوجہ اور اپنی اہلیہ کے منہ میں دیں صدقے کی نیت سے، یہ بھی سب سے بڑا صدقہ ہے۔ آج ہم سوچیں ہمارے گھر کا ماحول، اہلیہ تو کجا، ہم اپنے بچوں کے سامنے ایسا منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے کوئی جلاد ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے مریدین سے کہا کہ کل کوئی ایسا بندہ کسی بچے کو پکڑ کے لے آئے، یہاں بچوں سے مجھے بڑی محبت ہے۔ تو اگلے دن مرید نے اپنے کسی چھوٹے بچے کو پکڑ کے نصیحت کی کہ ہلنا جلنا نہیں اور بات نہیں کرنی اور خاموشی سے آ کے حضرت کے سامنے بیٹھ جانا ہے۔ تو یہاں آ کے جب بٹھایا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی دیر بیٹھنے کے بعد پوچھا، ہاں بھائی میں نے وہ کہا تھا کوئی بچہ پکڑ کے لے آیا، کوئی بچہ لایا ہی نہیں۔ تو مرید نے کہا حضرت میں تو یہ بچہ پکڑ کے لے آیا ہوں۔ حضرت فرمانے لگے میں نے بچہ کہا تھا، یہ تو مجھ سے بھی بڑا صوفی نکلا ہے۔ بچہ تو وہ ہے کہ جو کھیلے کودے، جو محبت سے کبھی ادھر چھلانگے مارے، کبھی کسی کے کندھے پر چڑھے، کبھی کسی کی ٹوپی اتارے، کبھی کسی کو تپڑ لگائے، کبھی کسی کے کان پکڑ لے، اور یہ تو اتنا بزرگ بنا ہوا ہے، یہ تو مجھ سے بڑا بزرگ ہے۔ تو اس واسطے آج ہم اتنے بڑے جلاد بن جاتے ہیں گھروں میں کہ ہم اپنی اولاد کو دیکھنا تو کیا، بچہ ہمیں دیکھ کے ڈر جائے۔ ہم نے جلاد نہیں بننا، بلکہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہم اس حالت میں داخل ہوں میرے عزیزوں کہ ہمارے گھر والے پہلے سے ہمارا منتظر ہوں کہ آ گئے بابا جان، آ گئے بھائی جان، آ گئے ہمارے بڑے، اور محبت سے ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ مال خرچ کریں، بلکہ کسی سے محبتوں کو پھیلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ گزشتہ 3 مہینے پہلے کی بات ہے، کراچی میں کرسچینٹی مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ ہے، کراچی سے باہر کا ہے۔ تو ایک بندہ ہے، وہ کہنے لگے کارگزاری میں، وہ عیسائی ہمارے ہاں عموماً ان کو بھنگی کہا جاتا ہے، جبکہ بھنگی کہنا بھی نامناسب ہے، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ایک مسلمان ساتھی وہاں گئے اور وہ بیت الخلاء کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے بیت الخلاء کی صفائی کرنے کے بعد۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ اوہو کیا حال ہے بھائی، ان کو کھڑا کیا اور گلے لگایا اور ان کی پیشانی سے بوسہ لیا۔
وہ عیسائی مذہب کا بندہ اور یہ مسلمان بندہ، وہ کہنے لگے، عیسائی مذہب والا ڈر گیا، وہ کہنے لگا امیر صاحب آپ کو غلطی ہو گئی ہے، میں وہ بندہ نہیں ہوں جس کی طرف آپ آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے امیر صاحب نہیں میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ یہی صفائی کرتے ہیں نا؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ اتنی محبت ان کو دی، 3 ہفتوں کے بعد وہی بندہ جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، اس محبت کے بدلے میں اس بندے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے محمد کا کلمہ پڑھا دو۔ تو یہ محبت ہے، یہ صدقہ ہے۔ اب جب تک وہ زندگی میں اسلام پر عمل کرتا رہے گا، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس واسطے میرے عزیزو، یہ سارے صدقے کے جو نا وہ مراتب ہیں، یہ مال کے ذریعے سے صدقہ کریں، محبت کے ذریعے سے کسی سے بات کریں، اور کسی سے مسکرا کر ملیں، خندہ پیشانی سے اللہ کے راستے میں کسی کو پانی پلا دیا، جو بس میں ہے، جس طریقے سے آپ نے کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی، اخلاص کے ساتھ، شرط یہ ہے اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، یہ اللہ کے ہاں سب سے مقبول ہے، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات والتسلیمات کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ کریم ان آیات کے فضائل کا مصداق بنائے اور ان آیات کے فضائل ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔